الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قربانی کے تعلق سے بیان فرمایا کہ میری نماز میری قربانی. تو قربانی کے تعلق سے چند اہم مسائل جنہیں ہم قربانی سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب ہمیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں تو نہ ہم اپنے بالوں کو کاٹیں نہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں. جیسا کہ حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من رأى هلالا ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ حجامت کروائے نہ ہی ناخن تراشے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو معلوم کیا ہوا اس حدیث کے اندر کہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب ہم قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں، قربانی کرنا چاہتے ہوں، تو ذی الحجہ کا چاند جب ہمیں نظر آ جائے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ نہ اپنے بالوں کو کاٹیں نہ اپنے ناخن کو کاٹیں. دوسری چیز کہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی ہی جنس ہو. اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر کے رکھا ہے تاکہ وہ بے زبان چوپائے کو، بے زبان جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرے جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ذکر کیا بہیمۃ الانعام، اس سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہے. دوسری چیز کہ قربانی کے جانوروں کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. مثلا لنگڑا پن ظاہر ہو، بھینگا پن ظاہر ہو، نہ وہ قربانی کا جانور کمزور ہو، لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں جن میں عیب پایا جائے، جس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جس کا پیر ٹوٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. جیسے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، کی قربانیوں میں سے 4 قسم کے جانور جائز نہیں قربانی کے لیے. وہ کیا؟ الاوار بین الاوارها، کہ وہ جانور جس کا بھیگا پن ظاہر ہو، جو بھیگا ہو اس کا بھیگا پن ظاہر ہو. دوسرا وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی مریض بالکل عیا ہو، ظاہر ہو. اور تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. اور چوتھا وہ جانور کہ جو کمزور ہو، لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو. تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو ہمیں بھی اس حدیث کے مطابق ایسے جانور کی قربانی نہ کرے جس کے اندر عیب ہو، عیب پایا جاؤ. ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا. چوتھی بات، جانوروں کی عمر کیسی ہو، کتنی ہو، کیسا ہو. قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانت کا ہونا ضروری.
صرف بھیڑ یا دمبے میں یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ 1 سال کا ہو تو چل جائے گا، اگر وہ بکری ہے تو 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 دانت والا جانور ہی ذبح کرو، اگر تم تندرست ہو تو 1 سال کی بھیڑ بھی کفایت کر جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ اگر تندرستی نہ بھی ہو تو بھی 1 سال کا بھیڑ یا دمبا کفایت کر جائے گا، اگر اس کے پاس 2 دانت والا نہ ہو، 2 سال کا نہ ہو تو 1 سال والا بھی کفایت کر جائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ 5ویں بات کہ قربانی کا وقت کب ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوتے، اس کے بعد آپ جانور قربان کرتے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تو صرف تمہارے لیے گوشت، تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو، اسے ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ کسی اور کے لیے نہیں، یعنی صرف تمہارے لیے جائز۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، اگر 1 سال کا بچہ بھی پھر بھی وہ قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور 6ٹھی بات، 1 بکرا یا 1 بکری، 1 بھیڑ یا 1 دمبا تمام گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے کہ گھر کے ہر افراد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنا جائز نہیں، ضروری نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے اپنی طرف سے قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ یہ کہہ سکوں کہ میں نے الگ قربانی کی ہے، یا دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ریاکاری یہ حرام ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 ہی بکری قربان کرتا تھا، 1 ہی بکرا قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یعنی یہ زمانہ آ گیا لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میں نے اس سے بڑا کیا، میں نے اس سے زیادہ پیسے والا بکرا لیا، اس سے اکیلا کیا، تو یہ فقر و مباحات کی وجہ سے ایسا کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر کا فرد صرف 1 ہی قربانی کرتا تھا اور وہ پورے گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری حیات، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس حدیث کے مطابق کہ ہمیں بھی دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر قربانی نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف اور صرف اگر قربانی ہم کرتے ہیں تو خلوص للہیت، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ثواب کی عادت سے، ثواب کی نیت سے۔